الہی تیری خاطر اور بڑی شان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا اللہ پہ توکل. بولو نا, نہیں, یہ تو موت سے ڈرتا ہے. تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی؟ ارے اسی لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے. حفاظت کے لیے پہنی تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. گارڈ بھی علماء کے پاس, یا کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے, اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن, کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے, سرور دو عالم سید الانبیاء کمانڈ کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ میں جنگ کرنے کے لیے. چونکہ مسافر تھے, بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا, اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی. عصر کا وقت جب تھا نا, تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو. یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا. حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں. 1 دن کا روزہ 1 سال. لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی, پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. تبھی نبی نے صحابہ کو, کیونکہ مسافر بھی تھے, مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے, اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں, میں تو پیغمبر اور تم صحابہ, میں تو سرور کائنات ہوں, میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ لہذا روزہ رکھیں گے, تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے. اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا, کھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. خود بھی آپ نے پانی پیا. بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں, نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو. بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا. تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں. آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا, جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم. کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے, چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل. بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے. تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کریں اور جو کہیں نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا, اور سحری کے ساتھ آسان ہے, لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھو. تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی میں 4 شادیاں بھی ہیں. یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لوگ عیاشی کہتے ہیں, جس کو لوگ کہتے ہیں تو مزے اڑانے والی بات ہو گئی. تو بھائی اگر حقوق پورے کر رہے ہو نا تو یہ ایسے مزے ہیں جس پہ ثواب بھی ملتا ہے. اس میں جو صبر کر رہا ہے نا کہ نہیں, تو اس کو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا لیکن ثواب بھی نہیں مل رہا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اسلام نے ترغیب اس لیے دی ہے 4 شادیوں کی, بشرطے کہ عدل بھی کرے, حقوق بھی ادا کرے. اس لیے کہ اس میں آپ کو بھی اگرچہ زندگی آپ کی بھی اچھی بن جاتی ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے, لیکن سامنے والے کو بھی تو فائدہ ہے نا. 4 عورتوں کی کفالت بھی تو ہو جاتی ہے, ان کی روٹی پانی کا انتظام ہو جاتا ہے, ان کے زنا سے بچنے کا انتظام. اس لیے شریعت نے کہا یہ مزے اگر کوئی اڑانا چاہتا ہے لیکن حقوق پورے کرے تو اڑا لے, ہماری طرف سے نہ صرف پابندی نہیں بلکہ ثواب ملے گا. ہاں محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چمونی آپا کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو ہونے دو,
بعض لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے جن کا نہ کوئی واسطہ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولوی نے کتنی شادیاں کیوں کی ہیں, پتہ نہیں ہے اس نے اتنی شادیاں کیوں, تم سے پیسے لے کے تھوڑی کی ہیں اس نے. اور زیادہ تکلیف پتہ کب ہو گئی, جب کوئی آدمی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے نا دوسری, اس پہ تو کوہرام مچ جاتا ہے, اس پہ کہتے ہیں ابے کرنی تھی تو کسی بیوہ سے کرتے. میں مانتا ہوں بیوہ سے کرنا افضل ہے, لیکن اگر خوبصورت کماری جوان سے کر لی تو وہ لڑکی جب راضی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ جائز کام کیا نا, کوئی ناجائز تھوڑی کیا. ہاں پہلی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے, اس کو لٹکا کے چھوڑ دے, پھر غلط ہے. تو جب تک کوئی حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ جتنی بھی کرے, اللہ اس کے رسول خوشی ہوں گے, پبلک کیا ہوگی؟ پریشان. تو ہونے دو ان کو پریشان, لیکن بات ہے برابری کی, حقوق کی, یہ لازمی ہے اس میں. خیر آ گئی بات درمیان میں, کیا کریں. اصل میں میرے علاوہ کوئی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا, تو سب کی باتیں مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں. پھر جب 25-30 ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ممبر پہ اس مسئلے کو خوب بیان کریں تو پھر میں چھوڑ دوں گا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں گھما پھرا کے یہاں لے آتے ہو. میں کہتا ہوں دوسرے حضرات کسی بھی بیان میں گھما پھرا کے بھی نہیں لاتے یہاں پہ بات. کیا خیال ہے؟ جب وہ اتنا ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا ڈھیٹ پن, ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا بھائی. آپ کوئی اس ٹاپک پر بولتا ہی نہیں ہے, سب ٹاپک پر بات ہوتی ہے, اس پر ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ہر تھوڑے دن بعد چینل گھما کے یہاں لاتے ہیں تاکہ دوسروں کی طرف سے بھی فرض کفایہ